یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على أعقابها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگو جن کو میں نے کتاب دی تھی، تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں آمینوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ تم ہماری اتاری ہوئی کتاب دین کے مطابق جو تمہاری پہلی کتابوں اور دین کی تصدیق کرتی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ہم انہیں لٹا دیں ان کی پشتوں کی جانب، أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا ہم لعنت کریں ان پر جس طرح کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک کہا کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ پاک تو اللہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی کھجور کی گٹھلی کے اندر موجود دھاگے برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، مگر ان بدبختوں کو دیکھو کس طرح اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کو اتنا ہی گناہ کافی ہے اگر وہ سمجھ لیں۔ صدقت ربنا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل وعلا کی ذات ہے، ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو رہبر کامل سید عالم سیدنا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ بھائیو، آج ذوالقعدہ کے مہینے کی 4 تاریخ 1441 ہجری اور 2020 کے ماہ جون کی 26 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک 3 آیات بینات تلاوت کر کے ان کا ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اللہ تعالی دین حق کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سچا دین،
سچی کتاب تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہ اہل کتاب جو ضد میں آ کر دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے، ان کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بڑے جرم ہیں، بہت تم نے غلطیاں کی ہیں اور بڑی دلیری کرتے ہو، اللہ کو للکارتے ہو، رسولوں کا مقابلہ کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کو تم نے شہید کیا، اللہ کے نبیوں کو تم نے جھٹلایا، دین کا انکار کیا، اور ایک عرصہ تمہاری یہ بدماشی چلتی رہی۔ میں تمہیں کہتا ہوں تمہارا بھلا اس بات میں ہے کہ تم اب ایمان لے آؤ، اب تم دین اسلام کے تابع دار بن جاؤ، مخالفت برائے مخالفت چھوڑ دو، اس دین کو پرکھو، اس کتاب کو پہچانو، یہ کتاب تمہاری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ اقدام کرنا پڑے، من قبل ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، وگرنہ تمہارے چہرے مسخ کر دیں گے، یا فنردھا علی ادبارہا، تمہارے چہرے پیچھے کی جانب تمہاری پشتوں کی طرف ہم لوٹا دیں گے، اور تمہاری یہ گدی آگے کی طرف ہو جائے گی، او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں گے تم پر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح بد نصیب ہفتے کے اندر مچھلیاں پکڑنے والی داؤد علیہ السلام کی قوم کا حال کیا تھا کہ ان پر اللہ نے لعنت کر دی تھی، اور انہیں لعنت کی تو وہ بندر بن گئے، کونوا قردۃ خاسئین، کہیں تمہارے لیے بھی اللہ کا فیصلہ ایسا نہ آ جائے، پھر تم اس اپنی نالائقی پر سزا لے لو، تمہاری شکلیں مسخ ہو جائیں، یا تمہارے چہرے پیچھے کی جانب پشتوں کی طرف لٹا دیے جائیں، یا یہ کہ تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے۔ پہلی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی رہی تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ اللہ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اس سے بھی بدتر لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان پر اللہ ایسے ناراض ہوئے کہ انہیں بندر بنا دیا، بعض کو خنزیر بنا دیا، بعض کو راندہ درگاہ کر دیا، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور وہ طاغوت کے پجاری بن کر زندہ رہے۔ بہتر یہی ہے اہل کتاب تمہارے لیے کہ اس سے پہلے تم راہ راست پر آ جاؤ، کہ اللہ تمہارے لیے کوئی انتہائی اقدام کرے، کوئی ایسا فیصلہ فرمائے، اس سے پہلے تم انسان کے بچے بن جاؤ، تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس نبیوں کی تعلیمات ہیں، ہر نبی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اپنی قوموں کو آگاہ کیا، ہر نبی نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد نبی آئیں گے، محمد نبی آئیں گے، تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ ان کو سب پتا تھا۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ کو یہ خوب پہچانتے تھے
جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کو کبھی بھلیکا نہیں لگ سکتا، کبھی بھول نہیں ہو سکتی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کو خوب یقین تھا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارے انبیاء بتایا کرتے تھے، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو جلدی بھیج۔ یہ وہ پیغمبر آ گئے، مگر ان کی بد نصیبی یہ کہ وہ پیغمبر آئے آل اسماعیل میں سے، مکہ والوں میں سے، ان کو بس یہی درد اور مروڑ اٹھے کہ یہ تو ہمارے دوسری جانب شریکوں میں سے آ گئے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ کمر بستہ ہو گئے۔ یہودی تو خاص طور انتہائی غلیظ کمینی قوم، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں، قرآن کہتا ہے۔ ان سے بڑا بغض کسی کے اندر نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں، ان سے بڑا گند اور غلاظت کسی کے اندر نہیں ہے اسلام کے بارے میں، جتنا ان کے اندر گند ہے، غلاظت ہے، اور تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوسرے نمبر پر فرمایا مشرک لوگ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے ڈنگر کے پجاری ہیں وہ سارے اسلام کے بارے میں نسبتاً زیادہ دشمن ہیں۔ یہودی گائے کا پجاری، ہندو گائے کا پجاری، آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کس قدر دشمن ہے ہندو، اور اس سے بڑا اور اس کا باپ جو ڈنگر کا پجاری وہ یہودی ہے۔ اور مسلمانوں کے فرقوں میں آپ دیکھیں گے کہ گھوڑے کا پجاری تمہارا جتنا دشمن ہے، تمہارے اکابر کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، گھوڑے کا پجاری وہ بھی ڈنگر، پتہ نہیں کیا ڈنگر کے پجاری سارے مسلمانوں کے سخت ویر دشمنی رکھنے والے ہیں۔ فرمایا تم بندے بن جاؤ، وہ نہ ہو کہ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَعْقَابِهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، کہ ہم تمہارے چہروں کو مسح کر کے دوسری جانب لگا دیں۔ ہم کہتے ہیں نا مار مار کے انہوں نے منہ تجھے پسے لاتا۔ اللہ تو حقیقت پر قادر ہے، ہم نے تو سزا اتنی دی کہ کہتے ہیں وہ ادھر اب رخ نہیں کرے گا، جتنی اس کے ساتھ ہو گئی، مگر اس کا منہ پشت کی جانب نہیں ہو سکا ہم سے۔ پھر بھی ہم یہ کنایہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تو حقیقت پر قادر ہے کہ اللہ اس منہ کو پیچھے کی جانب کر دے اور اس پچھلے حصے کو آگے کی جانب کر دے۔ اور حقیقی معنی بھی یہی ہے، مجازی معنی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے کہ تمہیں عزت دی، تمہیں شان دی، تمہیں حکومت دی، تمہیں نبیوں کا وارث بنایا، کتابوں کا حامل بنایا، تم پر احسانات کیے، تمہارا ایک وقار تھا، عزت تھی، توقیر تھی۔ یہ اللہ چاہے تو سارے ذلت و رسوائی میں بدل کے رکھ دے، تمہاری چدراہٹ غلامی سے بدل جائے، تمہاری بادشاہت اسیری میں تبدیل ہو جائے، تمہیں پھر ملک شام کی طرف دھکیل دیا جائے پہلے کی طرح۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انہیں کر کے دکھایا۔ یہ جو دوسرے نمبر کا مجازی معنی میں نے کیا ہے کہ تمہارا منہ دوسری طرف لگا دے اللہ تعالیٰ۔ ان کو مدینہ خالی کرنا پڑا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر انہیں حکم دیا گیا کہ مدینہ اور خیبر خالی کر دو۔ ان کا سردار کہنے لگا اے امیر المومنین عمر، ہمیں تو محمد نے یہاں ٹھہرایا تھا جو تیرے مرشد تھے، اور تو ان کی مخالفت میں ہمیں یہاں سے بھی جلا وطن کر رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے او اللہ کے دشمن، یا عدو اللہ، تیرا کیا خیال ہے کہ میں بھول گیا ہوں؟ اور تجھے کہا تھا
باقی یہودیوں کو نہیں۔ جب تو شرارتی تھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا تو اونٹنی پر بیٹھا ہوگا، اونٹنی دن بھی بھاگ رہی ہوگی لیکن رات بھی بھاگ رہی ہوگی، وہ راتوں کا اور دنوں کا سفر کرے گی، یعنی تجھے یہ ساری سرزمین خالی کرنا پڑے گی اور یہاں سے تجھے جانا ہوگا۔ میں بھول گیا ہوں بھلا؟ تجھے کہا تھا اللہ کے پیغمبر نے اس یہودی سردار کو۔ وہ کہنے لگا یہ تو مذاق تھا محمد الرسول اللہ کا، بالقاسم کا، یہ تو مذاق سے انہوں نے فرمایا تھا۔ فرمایا نہیں، مذاق نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، رب اکبر کی قسم۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے بقول مذاق کو بھی ہم حقیقت کا روپ دیں گے اور تجھے یہاں سے نکالیں گے اور تو ذلیل ہو کے نکلے گا۔ چنانچہ یہ اپنے سروں پر اپنے چولہے اٹھائے ہوئے، اپنے بکس اٹھائے ہوئے، اپنے بستر باندھ کے اٹھائے ہوئے یہ یہودی مدینہ سے جا رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا میں تمہیں یہاں ٹھہراؤں گا خیبر کے اندر جب تک اللہ چاہے گا۔ جب خیبر فتح ہوا انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم سے معاہدہ کر لو، ہم جو کمائی ہوگی اپنے باغات کی کھیتی آدھا آپ کو دیں گے، آدھا ہم لیں گے۔ یہ ٹیکس اور جزیہ دے کر اپنے بجٹ کا آدھا حصہ تمہیں دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جب تک اللہ چاہے گا یہاں ٹھہراؤں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ ان کو یہی تو درد ہے، آج تک یہ مسلمانوں کی دشمنی چھوڑ نہیں سکے اور اپنی ملنے والی دی جانے والی سزائیں بھول نہیں سکے یہودی۔ اگلی آیت پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں، مگر شرک کا گناہ اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے۔ کوئی سا گناہ ہے صغیرہ گناہوں میں سے یا کبیرہ گناہوں میں سے، یا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، درگزر کر لے گا، جیسے صغائر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا قرآن مجید میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہ نہ کرو، بڑے بڑے جرم نہ کرو تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے وعدہ کرتے ہیں معاف کر دیں گے۔ اور مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ منہ کی کلیاں کرتے ہیں، منہ کی زبان کے گناہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے دھو دیتے ہیں، آپ چہرہ دھوتے ہیں آنکھوں کے گناہ، بازو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، سر کے، کانوں کے، بازو کے، پاؤں کے دھونے پر فرمایا حتیٰ کہ انگلیوں کے اندر سے یہ ناخنوں کے نیچے سے جیسے صابن لگانے سے ہر جگہ سے میل نکلتی ہے، میں نے دیکھا کہ پانی، وضو کے پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کی میل بھی نکال رہے تھے، میں نے خود دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب بندہ وضو کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلمہ تعریف کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا ایک نہیں 8 دروازے کھول دیتے ہیں، یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فالحمدللہ چھوٹے گناہ، بڑا گناہ بھی نہ بھی معاف ہو،
جہنم کے اندر جائے گا، سزا لے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دنیا میں ہی معافی نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یقیناً اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالیں گے۔ ان کو قید سنائی جائے گی، 10 سال قید، 12 سال قید، 14 سال قید، جیسے دنیا کے جج سناتے ہیں ایسے اللہ انہیں سزا سنائیں گے۔ بے نواز تجھے اتنی سزا، اے فلاں تجھے اتنی سزا، ماں باپ کے نافرمان تو نے اتنے سال دوزخ کی آگ میں جلنا ہے۔ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ مگر ان کو بھی سزا جب پوری ہو جائے گی اللہ ظلم نہیں کریں گے کہ اس کو ڈال دیں، پھینکے رہنے دیں، پڑا رہنے دیں، نہیں، اللہ اس کو فوراً نکال لیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ اکبر۔ کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اندر ایک جوڑ ہوتا ہے، جو 2 انگلیاں اپنی ملائیں آپ کو نظر آئے گا یہ جوڑ اندر کا، اس طرح آ کے جہاں وہ ملتی ہے کھجور کی گٹھلی وہ جوڑ ہوتا ہے، اس جوڑ کے اندر ایک ریشہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پلاسٹک کے کور کی طرح ہلکا سا جیسے یہ پتنگ گڈی کا کاغذ ہوتا ہے، اس طرح کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک کاغذ ہوتا ہے، وہ آ کر یہاں پھنستا ہے، یہاں وہ دھاگا سا بنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دھاگے برابر بھی ہم ظلم نہیں کسی پر کریں گے۔ ایک کھجور کی گٹھلی کی بیک سائڈ پر ایک تو جوڑ ہوتا ہے، ایک بیک سائڈ اوپر والی سائڈ، اس کے درمیان میں آپ کبھی غور کریں ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، جیسے سوئی یا کیل تھوڑا سا اس کے اندر چبھو کے نکال دیا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے، اس کو نقیرہ کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ اس چھوٹے سے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے کہ اس سوراخ میں میرا خیال ہے پانی کے قطرے کا 1000واں حصہ آئے گا۔ فرمایا 1000واں حصہ بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ سزا پوری ہوئی، جہنم سے نکال لو بھائی۔ مگر مشرک ایسا ہے اور کافر جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، اور مشرک جس نے توبہ کی ہی نہیں، وہ مر گیا شرک کے نعرے لگاتا ہوا، وہ مر گیا قبریں پوجتا ہوا، وہ مر گیا بتوں کو پوجتا ہوا۔ اس کی دنیا سے جب موت آئی تو وہ مورتیوں کا پجاری تھا اور اسی پر مطمئن تھا، بتانے والوں کو وہ گستاخ کہتا تھا۔ اب اس کی موت شرک پر آئی، لات و منات و عزا حبل کی پوجا پر آئی، جیسے ابو جہل مرا، ابو لہب مرا، دیگر کفار مرے، اس طرح وہ مرا تو اس کی کسی صورت توبہ نہیں، توفیق نہیں اس نے پائی۔ دنیا سے بغیر توبہ کے گیا، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، جیسے ابو جہل نہیں نکلے گا نا، ایسے یہودی مشرک، ایسے عیسائی مشرک یا کوئی اور مشرک جہنم سے نہیں نکل پائے گا، واپسی کا راستہ ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وقال المسیح، یہ دونوں مشرک تھے، یہودی بھی مشرک قوم، عیسائی بھی مشرک قوم، اللہ ماشاءاللہ ان میں سے جو ناشرک کرتے ہوں، ان میں سے بھی ایسے ہیں جو شرک نہیں کرتے، کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھا مگر وہ شرک نہیں کرتے، شرکیہ عقائد کے حامل نہیں، ایسے ہو سکتے ہیں۔ ان کے ماں سوا ان کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، وہ جہنم میں ضرور جائیں گے اگر بغیر توبہ کے، بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر مر گئے، وہ ضرور دوزخ میں جائیں گے، مگر اللہ انہیں نکال بھی سکتے ہیں، وہ مالک ہے، جسے چاہے معاف کر دے۔ مگر ان دو کے بارے میں تو اللہ کا قانون ہے، کافر جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، اور مشرک، خاص طور مشرک، پھر تیسری مرتبہ کہتا ہوں خاص طور مشرک، اس کو تو جہنم سے رب نے نکالنا ہی نہیں نا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ
بن مریم ہی اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ ہے، بلکہ کہتے ہیں اللہ ان کا محتاج ہے۔ اللہ کی کیا مجال ہے کہ علی کے کچھ کہہ سکے؟ علی کی جرأت ہے، اللہ محتاج ہے، علی حاجت روا ہے۔ استغفر اللہ۔ یقین جانیں یہ ساری چیزیں نیٹ پر موجود ہیں۔ یہ اہل روافظ، ان کے ذاکر اس قسم کی واہیات باتیں کرتے ہیں اور خوف آتا ہے کہ اللہ تیرا حوصلہ ہے کہ آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ ایسی باتوں سے تو آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، سارا نظام تباہ ہو جائے، اللہ آسمان سے ان پر پتھر برسائیں۔ اللہ یہ حق رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، جنہوں نے کہا عزیر اللہ ہے، یا کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہودیوں نے یہ کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقال النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ شرک ہے، ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے عقائد کے حامل لوگ۔ اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یاد رکھنا بغیر توبہ کے مر گئے تو تمہارے لیے معافی کے سب راستے بند ہوں گے، کوئی صورت نہیں ہوگی جہنم سے نکلنے کی۔ یہود و نصارہ ان کے عقائد مشرکانہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، اللہ لعنت کرے عیسائیوں پر، جن کے اندر نبی فوت ہوتے تو وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے، ان پر مسجدیں تعمیر کر دیتے، قبے کھڑے کر کے ان کو پوجا پاٹ کا جناب مقام بنا دیتے۔ یاد رکھیں شرک سب گناہوں سے بڑا بادشاہ ہے، گناہوں کا بادشاہ۔ جیسے توحید تمام نیکیوں کی بادشاہ نیکی، شہزادی نیکی، ایسے شرک بادشاہ گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا آپ نے قبریں نہیں پوجنی، کہیں انشاءاللہ۔ ہاں اپنی نسلوں کو بتایا کریں، بیٹوں کو سمجھایا کریں کہ ہمارا اللہ کون ہے، وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھاؤ، اللہ ہے ہمارا آسمان والا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم کسی کی رب کے سوا عبادت نہیں کرتے، حتیٰ کہ نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، زندہ ہوں، فوت شدگان ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، فرشتے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنی جائز انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے، وگرنہ لعن اللہ الیہود والنصارى والمسلمین بھی ہو سکتا ہے، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، عیسائیوں پر اور مسلمانوں پر بھی۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے، جنہوں نے ولیوں کی قبروں کو سجدے کیے۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، ان یہود و نصارہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر بڑا سا قبہ تعمیر کرتے اور ان پر مسجد کھڑی کر دیتے۔ اگر آج ہم مسلمان یہ کام کریں، نیکوں کی قبروں پر مسجدیں بنائیں، سجدے کریں، تو ہم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آج اللہ کی وحی آتی ہوتی، رسول اللہ دنیا میں ہوتے تو یقیناً یہ ضرور ایڈ ہو جاتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سارا کچھ یہود والا مسلمان بھی کرتے ہیں، بد نصیب۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب المحاربین صحیح البخاری کے اندر باب اثم الزنات، باب اثم الزنات،
اور حدیث نمبر 6811 صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ کے نزدیک بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اے ابن مسعود سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کو چھوڑ کر پیدا کرنے والا اللہ ہے اور عبادت رب کے ساتھ کسی اور کی بھی کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی عبادت نہ کرے، پیدا رب نے کیا عبادت کسی اور کی کرے، نہیں، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کا شریک بنائے۔ ہر مشرک اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ ہر مشرک، غور سے سن لیں، نوٹ فرما لیں، ہر دور کا مشرک اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ شرک تب ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ ملائے، شراکت، دونوں کی بھائی والی، دونوں کا معاملہ اکٹھا کر دے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ بھلا ہندو اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، رام 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 پوجتا ہے، پکارتا ہے، مگر مندروں میں بھی جا کے عبادت کرتا ہے۔ مسلمان مسجدوں میں بھی عبادت کرتا ہے، مندروں میں بھی عبادت کرتا ہے۔ ہاں میں بھول کر نہیں کہہ رہا مندروں میں، نہیں، مندروں میں بھی کرتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بے شرم مسلمان ان کی دیوالی پر جا جا کے، ماتھے پر تلک لگا کے، رنگ لگا کے، کلر لگا کے اپنے اوپر ان کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ آج تو اس پی ٹی آئی حکومت نے اسلام آباد کے اندر 2-3 دن سے وہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے نا۔ اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل کے اندر مندر تعمیر کیا جا رہا ہے سرکاری خرچے پر۔ بس سبحان اللہ، قربان جاؤں تمہارے جو سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں بد نصیبوں، یہاں مندر بنے گا، یہاں مورتیاں آئیں گی، یہاں مورتیوں کی عبادت ہوگی، یہاں شرک آئے گا، شرک سرعام کیا جائے گا۔ تم کل کو مشرکوں کو تحفظ بھی دو گے، کل مشرکوں کو آنے والے دن میں مورتیوں کی پوجا بھی کرواؤ گے، وہ سارے کا سارا کریڈٹ اور حصہ تمہیں بھی جاتا رہے گا۔ تم تو اپنے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا رہے ہو گناہوں سے، یہ تمہارے لیے گناہوں کی سپلائی کا انتظام ہوا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ کس کا صلہ دیا جا رہا ہے؟ ہاں جی، انہوں نے بابری مسجد جو گرائی ہے، ہم نے ان کا مندر بنا دیا ہے۔ جی 11 مہینے ہونے کو ہیں، کشمیر کے اندر انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے، مسلمانوں کے بچے معصوم اور عورتیں عفت مآب گھروں کے اندر بند ہو کے رہ گئی، کاروبار زندگی تعطل کا شکار ہو کے رہ گیا، وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور پھر بھی ان پر ظلم کے جناب بادل ہر وقت چھائے رہتے ہیں، اور ہر وقت آسمان سے ان پر بارود برستا رہتا ہے بارش کی طرح۔ ہاں جی، اس کا صلہ ہے کہ تم نے ہمارے بھائیوں کو بڑا تن کے رکھا ہوا ہے نا، اس لیے ہم تمہارا مندر یہاں بنا دیتے ہیں۔ حیا آتی ہے قسم سے۔ کرتارپور کے اندر پہلے سکھوں کو دیا تحفظ، مرزائیوں کو دیا، پہلے وہاں مڑیاں بنائیں، اب یہاں مندر بن رہا ہے۔ تمہیں بھول گئی وہ رسول اللہ کیا، انہی وجہ سے تو ان پر لعنت ہوئی تھی، لعن اللہ الیہود لعن اللہ النصارى۔ تم وہی کام کر رہے ہو، تم بیوقوف ہو، اپنی عاقبت کا تمہیں فکر نہیں ہے۔ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے پیغمبر بڑا گناہ کون سا ہے؟ بادشاہ گناہ، سردار گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کا کسی کو شریک بنا دینا، ہمسر کر دینا، اس کے برابر کر دینا، رب کی عبادت کے ساتھ اس کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس کے نام کی مالا جپنا، اللہ سے امیدیں لگانے والوں غیر اللہ سے امیدیں بھی لگا لو تو اسی کا نام شرک ہے۔ میں پھر کہہ دوں، بھول نہ جانا، شرک شراکت سے ہے، شریک ہو جانا، برابر ہو جانا۔ جس نے اللہ کا برابر کسی کو کر دیا وہ مشرک کہلاتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث آپ کے دامن کی زینت کر رہا ہوں، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الزہد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شریکوں کے شرک سے بری ہوں۔ کان کھول کے سن لو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص یہاں مسجد بناتا ہے وہاں قبر بناتا ہے، یہاں دیا جلاتا ہے وہاں چراغ جلاتا ہے، یہاں سجدہ کرتا ہے وہاں بھی جا کے سجدہ کرتا ہے، یہاں پہ اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی صفائی کو بھی رب کی رضا کہتا ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے، میں کہتا ہوں تیری مسجد بھی مجھے قبول نہیں ہے، تیری عبادت مجھے قبول نہیں ہے۔ وہاں جو سجدہ کیا تو نے یہاں کا سجدہ بھی چھوٹ گیا۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شریکوں کے شرک سے بری ہوں۔ اشرک فیہ معی غیری، جو میرے ساتھ کسی کو برابر کرتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کی ہر عبادت کو لات مار دیتا ہوں، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں لے جا اپنی عبادت، مسجد کے اندر بھی چندہ ڈال دیا، جا کر وہاں پہ مندر میں بھی چندہ ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں اٹھا اپنا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب کے نام کی سال بعد قربانی بھی دے دی اور غیر اللہ کے نام کے بکرے بھی دے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں لات مارتا ہوں، لے جا، مجھے تیری کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اجمیر شریف بھی چلا گیا ثواب کی نیت سے امیدیں لے کر، بیت اللہ بھی چلا گیا اجر کی نیت سے امیدیں لے کر۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا حج اس کے منہ پر مارتا ہوں، اس کے عمرے اس کے منہ پر مارتا ہوں۔ میں کہتا ہوں لے جا، بدبختہ پہلے دماغ صاف کر پھر میرے پاس آنا، وگرنہ تیری کوئی عبادت مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان نمازوں کا کیا فائدہ، ان سجدوں کا کیا فائدہ اگر یہ سجدے یہ جبین غیر اللہ کے آگے بھی جھکے؟ ہاں ہاں تیری بیوی میرے بھائی، کسی کی بیوی اس کے آگے بھی جھکے، اس کے آگے بھی پیچھے، اس کی بھی خدمت تواضع کرے۔ کوئی اور آ گیا، یہ دفتر چلا گیا، کوئی اور آ گیا، اس کے آگے بھی بچ جائے، اس کی بھی تواضع کرے، اس کی بھی ہر بات مانے۔ آپ کو پتہ چلے تو آپ اس کو گھر رہنے دیں گے؟ نہیں، چٹیا سے پکڑ کے دو لگا کے باہر نکال دیں گے، نکل جا میرے گھر سے۔ بھئی کیا میں نے کبھی کسی دن انکار کیا؟ آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی؟ پکا کر دینے میں، بچھا کر دینے میں، دھو کر دینے میں، اور جناب آپ کے رضا کے لیے ہر میں ہم تن موجود، اب بھی حاضر ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسی نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں میں تیرے جتنا بھی غیرت والا نہیں ہوں، کیا تیرے جتنی بھی میرے میں غیرت نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑے حدیث میں آتا ہے غیرت والے ہیں۔ بھائیو ترکتہ وشرکہ، اللہ لات مارتے ہیں اس میں۔ اللہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو پوری روئے زمین گناہوں کی بھر کے میرے پاس آ جائے نا، ہاں یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ ہر گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں جب وہ چاہیں، مگر بغیر توبہ کے اگر شرک کرتا ہوا کو مرا تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تو روئے زمین گناہوں کی بھر کے میرے پاس آئے، زمین سے آسمان تک، مشرق مغرب شمال جنوب کی حدوں تک سارے گناہ ہی تیرے گناہ بھرے ہوئے ہوں، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر میرے پاس آئے لیکن ان گناہوں کے اندر شرک کا گناہ نظر نہ آئے مجھے، لقیتک بقرابہا مغفرۃ، مجھے اپنی عزت کی قسم جتنے تو گناہ لے کر آئے گا اس سے بڑی مغفرت لے کر تجھے ملوں گا، مگر یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں ہونے دینا میں نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسند احمد ابن حنبل میں، صحیح البخاری میں، صحیح مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر 3 مرتبہ یہ حدیث آتی ہے، 333 نمبر ہے اس کا، اور اسی طرح 4538 اور اسی طرح ہے 6557، 3 نمبروں پر یہ حدیث آتی ہیں۔ جو جہنم کے اندر سب سے تھوڑے گناہوں والا بندہ ہوگا نا، سب سے جس کو ادنا عذاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے میرے بندے یار
اگر تو ساری روئے زمین سونے کی بھر کر تیرے اکلے کی ملک میں آ جائے اور تجھے میں کہوں یہ سارا سونا دے دے تجھے جہنم سے نکال دوں گا تو دے دے گا؟ کہنا ہاں اللہ میں سارا دے دوں گا، یہاں سے میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اللہ کے بندے تو جب اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا تب اخذت علیک وانت فی ظہر ابیک آدم، ابھی تو باپ کی پشت آدم کی پشت میں تھا، میں نے ساری روئے زمین کا سونا نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، ساری تیری جائیداد نہیں مانگی، معمولی سی بات کا تجھے کہا تھا، وہ بڑا آسان سا نسخہ تھا۔ اللہ کیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کری، زندگی میں تجھے بھیج رہا ہوں، دنیا میں تو جائے گا لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ، مگر تو نے ضد لگائی کہ نہیں یہ کام تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، شرک تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ فرمایا اس شرک کی پاداش میں آج جہنم کے اندر تو جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل قدر بھائیوں، دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے صغائر کبائر سے اللہ درگزر کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سوچ دے کہ وہ گری ہوئی مسمار شدہ خالی پڑی ہوئی وہ پلاٹ وہ جگہ لال مسجد ہی وہاں تعمیر کر دیں، اور اس کو مندر کے تعمیر کرنے والوں یہ تمہارا گناہ ہوگا، مندر بنانا مسجد بنانا تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ مندر کو گراؤ، اللہ تعالیٰ نے مندروں کو گرانے کا حکم دیا، صحابہ نے مندروں کو گرایا، شرک کے اڈوں پر بلڈوزر چلائے ہمارے اکابرین و اسلاف نے، اور اللہ تعالیٰ کی مسجدیں بنائی۔ ارشاد ہوتا ہے من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں اس سے اعلیٰ ترین جگہ پر بہترین اس کا گھر بنائے گا۔ مگر افسوس کہ پتہ نہیں یہ کس دین کی خدمت ہو گئی ہے، کیا یہ مندر بنا ہے، کل کو یہودیوں کا صومعہ بھی بنے گا، یہاں پہ ان کا عبادت خانہ بھی بنے گا، وہ کہیں گے نہیں ایک ان کا بھی سرکاری خرچے پر بناؤ۔ ان کا حال یہ ہے وہ مسجدیں ڈھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے یہاں مندر بنا رہے ہیں۔ کان کھول کے سن لو بھائیو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و ہنود یہ عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ رب کے قرآن کا اعلان ہے، چاہے تم ان کے آگے بچھ جاؤ، چاہے تم ان کو عزتیں دے دو، اپنی دولتیں دے دو، اپنا ملک دے دو، یہ تم پر پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ایک صورت میں راضی صرف ہو سکتے ہیں، وہ ایک صورت کیا ہے کہ اپنا دین چھوڑو، دین محمد کے مخالف ہو جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم برگشتہ ہو جاؤ اپنے دین سے، اور جناب رسول اللہ کو دو چار گالیاں بک دو، استغفر اللہ، یہ تم پر راضی ہو جائیں گے۔ وہ تمہیں ٹکٹ بھی دیں گے، تمہیں ویزا بھی دیں گے، تمہیں گرین کارڈ بھی دیں گے، اور تمہاری آسیہ ملعونہ کو پچھلے دنوں انہوں نے بہت بڑا انعام دیا، ایوارڈ دیا، وہ تمہیں ایوارڈ سے بھی نوازیں گے، کیونکہ تم دین کے دشمن ہو گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں انعام ملا، یہ گالیوں کا جناب بدلہ ملا۔ وہ تمہارے نبی کو گالیاں دینے والے، بکنے والے، کتے کی زبان جن کے منہ کے اندر ہو، انہیں ایوارڈ دے رہے ہیں اور تم ان کے لیے مندر بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر